أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 3 اور 4۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے اوصاف بیان کیے کہ متقی آخر کون ہے، تقوی والے کون ہیں۔ اس میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، متقیوں کے 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ متقی جس کا تذکرہ حدی للمتقین میں آیا کہ یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو متقی کون ہیں؟ جو یہ 5 اوصاف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کا یقین رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، نمبر 2۔ اور نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ ہیں متقی جو کہ آپ سے پہلے جو چیزیں اتری، آپ کی طرف جو چیزیں اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید، اور آپ سے پہلے جو نبیوں پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور مختلف انبیاء کے جو صحیفے وغیرہ ہیں ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 4۔ اور نمبر 5 وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ ہم نے نبی پر قرآن مجید کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے ہم کو کہ واقعی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن عبادت ہم ایسے کرتے ہیں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا مگر یقین ہے کہ جنت ہے، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا مگر یقین ہے کہ دوزخ ہے، ہم نے قیامت کے دن کو نہیں دیکھا مگر یقین ہے کہ قیامت کا دن ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری باتوں کو تسلیم کرنا، ان کی حقیقتوں کو جاننا اور ماننا اور یقین رکھنا، یہ چیز پہلے ایمان۔ ایمان کے بعد عمل کی باری آتی ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، عبادت، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور عبادت 2 قسم کی، مالی اور بدنی۔ بدنی عبادت میں نماز آ گئی، یقیمون الصلاۃ، اور مالی عبادت میں مما رزقناہم ینفقون آ گیا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ یہاں غور کیجیے کہ اقامت صلاۃ کہا گیا ہے، نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں، نماز کے قائم رکھنے کا حکم ہے، اور نماز کو قائم رکھنے والے متقی ہیں۔ نماز صرف پڑھ لیتا ہے، جمعہ کی نماز دل میں آیا پڑھ لیا، متقی نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی بننا ہے تو 5 وقت کی نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے، الذین ھم فی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، نماز کو اپنے اصول پر پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ اور پھر وہ مما رزقناہم ینفقون میں یہ بات بتائی گئی کہ متقی بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کرے، صرف نماز پڑھ لے کافی نہیں ہے، متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مال بھی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، یہ جو تمہارے پاس مال ہے تمہارا نہیں ہے، ہم نے تم کو دیا ہے جبھی تو تم خرچ کرتے ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور اس کے بعد جو چیز بیان کی گئی، چوتھی چیز بیان کی گئی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ہم جو ایمان لاتے ہیں صرف قرآن مجید پر نہیں، قرآن مجید پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور قرآن مجید سے پہلے نبیوں پر جو کچھ کے اتارا گیا اس پر بھی ایمان ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو کہ اسلام اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی اور ان کی اس کتاب پر ایمان کا حکم نہیں دیتا، وہ حکم دیتا ہے کہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، کشادگی رکھتا ہے کہ وہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں اور ان پر جو چیزیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان لے آؤ۔
یہود کا معاملہ یہ نہیں تھا، یہود صرف ان کے نبی پر اتری ہوئی کتاب کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ پر اتری ہوئی تورات کو، اور نصارہ صرف انجیل کو تسلیم کرتے تھے، تورات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. لیکن اسلام آیا، رحمت کا پیغام لے آیا، اور اس نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کے کہ تم نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے جو کتابیں آسمانی اتری ہیں اور صحیفے اترے ہیں ان پر بھی ایمان لے آؤ. اور آخری چیز جو متقیوں کے اوصاف ہے وہ بھی، اور یہاں ایک بات اور اہم ہے، وما انزل من قبلک سے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آپ کی طرف نازل کی گیا اور آپ سے پہلے نازل کیے گئے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا سلسلہ ہوتا تو وہ ما ينزل من بعد کہا جا سکتا کہ جو کچھ کہ آپ کے بعد نازل کیا جا رہا ہے اس پر بھی ایمان لانا. چونکہ قرآن مجید نے ہالٹ کر دیا، اسٹاپ کر دیا ہے وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک اور بما انزل الیک، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے، آپ کے بعد کوئی چیز نازل ہونے والی نہیں ہے. وحی کا سلسلہ مسدود اور بند کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا. اور پھر آخری چیز بیان کی گئی وہ بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کا یقین دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ متقیوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان 5 اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله